إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بیان جو سابقہ کتابوں میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو آنے والے انبیاء اور رسول ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی ہے۔ والرؤیا، اور میں وہ خواب ہوں جو حقیقت بن کر آیا، وہ خواب جو میری والدہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ان کی والدہ نے کیا دیکھا کہ آتش پرستوں کی جو آگ ہے جس کی وہ پرستش و پوجا کرتے ہیں وہ بجھ گئی، اور یہود و نصارہ
ان کی جو بلندی اور ترقی ہے وہ پستی میں چلی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دنیا کے اندر یہی، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. حضرات، دنیا کے اندر بڑے سارے لوگوں نے الوہیت کا نظریہ خود بنایا ہے، جن میں سر فہرست جو ہیں وہ بتوں کے پجاری ہیں. پھر آگ کی پرستش و پوجا کرنے والے ہیں، اور ان کا اپنا فلسفہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ھذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ تمہارے ہاتھوں سے بنے ہوئے بت ہیں، مورتیاں ہیں کہ جن پر تم جمے ہوئے ہو. اسی طرح آتش پرستوں کا یہ نظریہ ہے کہ آگ جو ہے یہ زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، اور آگ کی کئی اقسام ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آتی. یہ فلسفیوں کا فلسفہ ہے کہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا جو ہے بنیادی طور پر ان 4 ایلیمنٹس کے اوپر، ان 4 عناصر پر جو ہے وہ زندگی کا وجود ہے. اور ان چاروں کے اندر آگ کی جو ہے وہ بنیادی حیثیت ہے، اور اسی بنیادی حیثیت کو بنا کر انہوں نے آگ کی پرستش اور پوجا کرنی شروع کر دی. پھر ان کے بعد درجہ کن کا ہے؟ یہود و نصارہ کا، جنہوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے بیٹا بنا دیا. حضرات، بالکل اسی طرح امت مسلمہ کے اندر بھی بناوٹی خدائیں اور جن کی پرستش و پوجا جو ہے وہ اسلام کے نام پر ہو رہی ہے. نبی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے، ایک ہستی اللہ تبارک و تعالی ان کا تعارف لے کر، عدد کی توحید لے کر کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی اسماء و صفات کی توحید لے کر. لیکن آج امت کے کسی نہ کسی گروہ نے اللہ تبارک و تعالی کے جو ہے وہ شریک اور ساجی بنائے ہوئے ہیں. بات تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے یہ کانوں کے چسکے نہیں ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جو ہے یہ تجارت نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس کا تعلق یقین، ایمان اور عمل کے ساتھ ہے کہ ہم نے اس کو یقین کی صورت میں اپنانا بھی ہے اور زندگی کو بھی اس کے مطابق گزارنا ہے. اب اس کے 3 پہلو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کیے تھے. پہلا جو پہلو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے ساتھ محبت ہے، اور میں نے چند جزوی طور پر جو چیزیں تھیں ان کو نمایاں کیا کہ آج ضرورت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے ساتھ ہم محبت کریں، اپنے بچوں کے نام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں پر رکھیں.
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا تذکرہ جو ہے وہ عامیانہ طریقے میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت، اب ذات کے ساتھ جو محبت ہے یہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے وہ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے بچپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، اور وہ آپ کی ذات کو کس طرح سمجھتے تھے شاید آج کوئی مسلمان بھی اس طرح نہ سمجھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیف وجدتمونی، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دو لفظ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ یہ ان کا ترجمہ درست نہیں ہے۔ یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ تمام خوبیوں کا احاطہ جو ہے وہ اپنے اندر کر لیتے ہیں۔ صادق اور امین یہ شاید آپ زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے بارے میں مشرکین کی زبانوں سے جو دو لفظ نکالے ہیں یہ دنیا کی تمام خوبیوں کا احاطہ اپنے اندر کر لیتے ہیں۔ صادق سے مراد صرف زبان کا سچا نہیں ہے، بلکہ صادق سے مراد بظاہر بھی سچا، اندر سے بھی سچا، زبان کا بھی سچا، اور اسی طرح عمل جو ہے اس کا بھی سچا ہے۔ یہ دیانتداری کا تعلق صرف پیسے کے ساتھ نہیں ہوتا، دیانتداری کا تعلق کردار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عزت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دیانتداری کا تعلق جو ہے وہ پاک دامنی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک آدمی زنا کرتا ہے یہ بھی خیانت ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں، مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اگر یہی گناہ رشتہ داروں کے اندر کرے گا، ہمسایوں کے اندر کرے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 گنا زیادہ اس کو گناہ ملے گا۔ تو یہ ایک ضمناً بات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید کے اندر کہی ہے، لا یکذبونک، اے میرے پیارے نبی آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر ایک کمال ہے کہ مشرکین ان کی ایک خوبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نہیں جھٹلاتے، یعنی کہ ان کے اندر یہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے ان کے دلوں اور دماغوں کے اندر کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹر لیس ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب بات کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، آپ کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت کی بھی یہی حالت ہے، نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، ذات آتی ہے تو صدقے واری جاتے ہیں، مارنے مرنے پر تیار ہیں، کٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ نام نبی آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور فرمان نبوی آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ حضرات تیسری بات، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید امت مسلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سب سے زیادہ مانتی ہے۔ آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔
مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کو ایسے نہیں مانا جس طرح کافروں نے مانا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لڑائی ہو رہی ہے اس وقت یہودیوں کی اور غزہ کے مسلمانوں کی، بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ تبصرے کر رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ اسلام کی اور کفر کی لڑائی ہے، اور ہماری حکومتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں اور قوتوں کے ساتھ ان مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں، اور ہماری عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بتائیں، مسجد اقصی کی اہمیت بتائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے بھائیوں دوستو، دنیا کے اندر کسی مسلمان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یقین نہیں جتنا یہودیوں کا یقین ہے۔ اب یہودی جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی رسول نہیں مانتے، لیکن ان کا یقین کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہوگی، دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، نہ پتھر نہ درخت۔ اگر یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ درخت اور پتھر بول کر کہے گا مسلمان کو کہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کر قتل کر دے۔ حضرات، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہودیوں نے بے دریغ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے نبیوں کو اس قوم نے قتل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ اللہ تعالیٰ نے دو نبی دنیا کے اندر بھیجے کہ جاؤ، تمہارا کام ہے، تم نے اپنی عبادات کے اندر یہودیوں پر لعنت کرنی۔ جس طرح ہم تسبیحات پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کہتا ہے کہ نفرت نہ پھیلاؤ، لعنت نہ کرو، حکمت اور دانائی اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاؤ۔ اب دو نبی جو ہیں انہوں نے بنی اسرائیل کے یہود پر لعنت کی ہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دونوں نبیوں کے ساتھ یہودیوں نے کیا کیا ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی والدہ کے بارے میں یہودیوں کا یہ تبصرہ ہے کہ وہ کریکٹر لیس ہے، زنا کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ پوری بائبل کو پڑھ لیں۔ آج لوگ عیسائی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہودی آپ کے نبی جو ہمارے بھی نبی ہیں ان کے کردار پر زبان درازیاں کرتے ہیں، تمہارے مذہبی لٹریچر کے اندر، تمہاری کتابوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع موجود ہے؟ نہیں موجود۔ قرآن مجید پہلی کتاب ہے جس نے کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مقانا شرقيا۔ قرآن مجید نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ایک ہوتا ہے ڈی این اے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو مادہ تخلیق رکھا ہے جس کو ہم منی کہتے ہیں، اس کے اندر سپرمس ہیں، سپرمس کے اندر ڈی این اے ہے، اس ڈی این اے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں رکھی ہیں۔
آج بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ جب وہ ڈی این اے کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کو پڑھتے ہیں، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جو سائنسی فارمولے ہیں یہ 1500 سال پہلے عرب کی سرزمین میں بغیر کسی لیبارٹری کے تحقیق کے رسول اللہ نے کیسے بیان کر دیا۔ ان کا ڈی این اے یہودیوں کا الٹ ہے۔ دنیا کے اندر ہر منفی کام کے پیچھے یہ ہیں، سودی معیشت کے پیچھے یہ ہیں، پورن انڈسٹری کے پیچھے یہ ہیں، رشتوں کے تقدس کو جو پامال کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہ ہیں، جنس پرستی کو جو پھیلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہ ہیں، پیپر کرنسی اس کے پیچھے یہ ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں پابندی لگا دیتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کی جو کرنسی ہے وہ اخبار کے ٹکڑے سے بھی نیچے چلی جاتی ہے، حالانکہ دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی جو سکہ ہے وہ درہم اور دینار ہے، انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ یہ جو ڈارک ویب سے ہیں، نوجوان نسل جو ہے وہ ان چیزوں کو جانتی ہے، ان کے پیچھے بھی یہودی ہیں کہ ہمارے گلیوں اور بازاروں میں 5 سال کی بچی کے ساتھ جبری ریپ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ان کا نظریہ اور ان کی تعلیم کار فرما ہے۔ بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اکاؤنٹوں میں پیسے آ رہے ہیں اور پیسے کے عوض میں وہ ہمارے بچوں سے اور بچیوں سے مختلف جو ہیں وہ گناہ کروا رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی منفی کام ہیں جو اجتماعی طور پر کیے جا رہے ہیں، ان تمام کاموں کی جو سرپرستی ہے وہ یہودی کرتے ہیں حضرات، اور ہم ان کے اس کریکٹر کا حصہ ہیں، دنستہ و غیر دنستہ۔ آپ دیکھیں غزہ کے اندر مسلمان بچوں اور بچیوں پر، سکولوں اور کالجوں پر میزائلوں کو، فاسفورس بمبوں کو گرایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے بچوں اور بچیوں کو نچایا جا رہا ہے۔ امت جو ہے، امت کے نوجوان جو ہے وہ میچ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اس فکر میں ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں کیسے جائے گا، فائنل میں کیسے جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمیں مار پڑ رہی ہے اور مار پڑنے کے دوران ہماری حالت کیسی ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ تمام محبتوں کی ماں ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے بنیادی 3 قسموں پر ہے۔ ان 3 قسموں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آپ نبی علیہ السلام کے نام پر نعتیں پڑھتے رہیں، مال کماتے رہیں، آپ نبی علیہ السلام کی ذات کو دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کرتے جائیں؟ نبی علیہ السلام کی ذات کو مشرکین مکہ ہم سے بہتر سمجھتے تھے۔ آج کسی مسلمان کا نبی علیہ السلام کے فرمان پر یقین اور ایمان، اعتماد ایسا نہیں ہے جس طرح یہودیوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی۔ غرقد نامی جو درخت ہے، فرمایا یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ درخت جو ہے یہودیوں کو پناہ دے گا۔ حضرات، پوری دنیا کے اندر یہودی جہاں بھی آباد ہے وہ اس درخت کو لگاتے ہیں، ان کے مذہب کے اندر اس کا حکم نہیں ہے، ان کی کتابیں اس کے تذکرے سے خالی ہیں۔ ان کا جو یقین اور ایمان نبی علیہ السلام کے فرمان پر ہے، ان کے بڑوں کو، اکابرین کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرات، یہی وجہ ہے نجران ایک علاقہ ہے جو آج مملکت سعودیہ کے اندر آ چکا ہے، ریاض کے قریب ہے۔ اس دور میں نبی علیہ السلام کے دور میں عیسائیوں کی بڑی تعداد تھی، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جب ان تک خبر پہنچی تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کی شخصیت کو دیکھا، آپ کی دعوت کو سنا،
تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ حضرات جب انہوں نے پہچان لیا تو قبول کرنے سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے آج قبول کر لیا نا تو صفحہ ہستی سے ہمارے مذہب کا وجود جو ہے وہ مٹ جائے۔ آسمان سے ان کے لیے دعوت مبالغہ آئی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم بھی اپنی جانوں کو لے کر آ جاؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو لے کر آ جاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ تم بھی اپنے بچوں کو لے کر آ جاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس پر اپنی لعنت برسائے۔ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو یہ سنایا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کے ساتھ لعنت والا مبالغہ نہیں کرنا، ہم مٹ جائیں گے، نام و نشان ہمارا جو ہے وہ نہیں بچے گا، واپس چلے گئے۔ حضرات دوسرا واقعہ، مشرکین مکہ ہزاروں سالوں سے لات، منات، عزا، حبل، دیوی دیوتا ان کی پرستش و پوجا کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی جا کر چوکھٹ پکڑ لی مشرکین نے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے اگر سچ ہے، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ گمراہی پر کتنے پکا پختہ ہو چکے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم۔ یہ جو تیرے رب سے دعائیں کرتے ہیں نا کہ عذاب کے ساتھ ہمیں ہلاک کر دے، جب تک میرے نبی آپ ان کے اندر ہیں میں ان کو عذاب نہیں ڈال سکتا۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شرف ہے۔ حضرات بالکل اسی طرح پوری دنیا کے جو یہودی تھے انہوں نے اپنے سر جوڑے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لاجواب کیسے کیا جائے، ایسے سوال کرو۔ انہوں نے رسول اللہ سے سائنسی سوال کیے، سائنسی۔ انہوں نے پہلا سوال کیا، اچھا یہ بتائیں بچے کی شکل جو ہے وہ باپ سے کیوں ملتی ہے، ماں سے کیوں ملتی ہے، بتاؤ۔ حضرت یونس بن متیٰ کون ہے؟ جنت میں جنتیوں کی مہمانی کیا سب سے پہلے جو ریفریشمنٹ جنت میں ملے گی بتائیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں جنت میں جنتیوں کی پہلی جو ریفریشمنٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ سائنس ہے جو آج ہمیں بتاتی ہے کہ سپرمز کے اندر شکلیں بھی ہوتی ہیں، کلر بھی ہوتے ہیں، عادات بھی ہوتی ہیں، خوشی اور غمی بھی ہوتی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جو جواب دیا وہ سائنس کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پانی غالب آ جاتا ہے بچے کی شکل اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ماں کا غالب آئے گا شکل ماں سے ملے گی، باپ کا غالب آئے گا شکل جو ہے وہ باپ سے ملے گی۔ حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے سیدہ فاطمہ کی شکل رسول اللہ سے ملتی تھی۔ آپ کے جو نواسے تھے ان کی شکل بھی رسول اللہ سے ملتی تھی۔ صحابہ کہتے تھے شبیہم بالنبی لا بعلی، علی تیرے ساتھ نہیں شکل ملتی، اس کی شکل رسول اللہ سے ملتی۔ حضرت حسن حسین صحابہ کہتے ہیں
ایک کی عادات چال ڈھال چلنا وہ نبی علیہ السلام کی طرح تھا، اور ایک کی شکل و صورت بالکل ہو بہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی۔ اچھا وہ چپ کر کے سورۃ یونس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کر دی۔ تیسرے سوال کا جواب، جنت کے اندر جنتیوں کی جو مہمانی ہے وہ کیا ہوگی؟ حضرات، آپ میں سے صرف چند لوگوں کو اس سنت کو جاننے کا موقع ملا ہوگا، صرف چند۔ یہ کتنے سینکڑوں افراد بیٹھے ہیں کہ کبھی آپ نے مچھلی خریدتے ہوئے مچھلی بیچنے والے سے کہا کہ مچھلی کا جگر تو دکھاؤ؟ جتنے بھی گوشت ہیں ان تمام جو گوشت ہیں ان میں سے ایک گوشت کی اللہ نے تعریف کی ہے، وہ مچھلی کا گوشت ہے، وَلَحْمًا طَرِيًّا۔ قرآن مجید میں اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی، اور یہ ہمارے رب کو اتنا پسند ہے کہ جنت کے اندر مچھلی کا جو قبض جگر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو سب سے پہلے جو تحفے میں خوراک ملے گی وہ مچھلی کا جگر ملے گا۔ سبحان اللہ، وہ کیسی شان کا ہوگا۔ سائنسدانوں نے اس 21ویں صدی کے اندر زبان کا جو ہے نا وہ چھٹا ذائقہ تلاش کیا ہے۔ پہلے 4 تھے، پھر 5واں جاپانیوں نے تلاش کیا، اب امریکی جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں، زبان جو ہے نا وہ 6 ذائقوں کو فوراً جج کر سکتی ہے۔ لیکن جنت کے جو ذائقے ہیں، میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے، آپ پھل کوئی کھا رہے ہیں اور اس میں ذائقہ کوئی چاہ رہے ہیں، جو ذائقہ چاہ رہے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی ذائقہ عطا کر دے۔ حضرات، یہی بات نہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ایسی ہے رونگٹے کھڑے کر کے رکھ دیتی ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کر رسول اللہ نے خطبہ شروع کر دیا، درس دینا شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو خطبہ دیتے رہے، ظہر کی نماز تک۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ 8 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے، کبھی 9 گھنٹے کا بھی بن جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر کرتے رہے، درس دیتے رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارا عالم یہ تھا، ہماری توجہ کی حالت یہ تھی کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھتے تھے اور ہمیں اس بات کا ادراک نہیں تھا۔ سب کے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کھبے ہوئے تھے، پوری توجہ جو ہے ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھی۔ یہ نہیں کہ کوئی باسیاں لے رہا ہے، کوئی ایسے اور کوئی ایسے، سب کے سب 100% توجہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کو سن رہے تھے۔ حضرات سبحان اللہ، فرماتے ہیں ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر کی نماز تک رسول اللہ نے تقریر کی، درس دیا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ نماز عصر پڑھانے کے بعد پھر نماز مغرب تک رسول اللہ نے خطبہ دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں قیامت کی صبح تک جتنے بھی فتنے تھے رسول اللہ نے بیان کر دیے، حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، کسی کو یاد رہ گیا، کسی کوئی بھول گیا اور کسی نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اچھا، جب مغرب کی نماز ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کشتا تھے کہ اللہ کے نبی تھک نہ جائیں، آپ پر مشقت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کے بعد کیا کہا؟ فرمایا سلونی ما شئتم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کنیکشن ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا جو تم چاہتے ہو نا آج محمد رسول اللہ سے پوچھ لو، جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو، جو چاہتے ہو پوچھ لو۔ حضرات، ایک ایک صحابی کی زندگی ایسی ہے
کہ 1400 سال آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو کس طرح سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا ایک زاویہ یہ ہے کہ آپ نے جو جماعت تیار کی ہے نا، اس جماعت کے ایک ایک فرد 1400 سال سے وہ ایک ایک موضوع ہے، وہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سالوں سے برسر ممبر ان کی سیرت، عظمت، رفت، منقبت، قربانیاں بیان ہو رہی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں؟ دنیا فنا ہو جائے گی، جب تک اس دنیا میں آخری مسلمان خطیب بھی رہے گا وہ اس ممبر پر حضرت ابو بکر کا تذکرہ کرتا رہے۔ تو حضرت آپ کی جو جماعت ہے وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے، اور آپ کیا ہیں؟ کوئی سائنسدان ہے نا تو اس نے سائنس سے رسول اللہ کو سمجھنا شروع کر دیا، کوئی بائیو کیمسٹری، فزکس، کوئی کمپیوٹر سائنس، جس کے پاس جو علم ہے وہ اپنے علم کے ساتھ اپنے نبی کو دیکھتا ہے اور ایمان کے مزے لیتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے علوم اور جتنے زاویے ہیں 360 ڈگری ہے، ہر ڈگری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ اہل ایمان کے لیے باعث حلاوت، باعث لذت ہے، اور دنیا حیران ہے۔ حضرات میں صرف آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، کیمسٹری کے جو ماہر ہیں، آپ میں اساتذہ پروفیسر موجود ہیں جو کیمسٹری کے ماہر ہیں، یہ کیمیکل کی تعلیم ہے، جو کیمسٹری کے ماہر ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو جراثیمی تھیوری کو سمجھتے ہیں، جو خوردبینوں کے ساتھ جو کیڑے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، یہ ان کے لیے باعث حلاوت بات ہے۔ طلباء اور یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے پینے والی چیز میں مکھی گر جائے، اس کو ڈبوئے، پھر پھینک دے، پھر اس کو پیے، ایک پر کے اندر وبا ہے تو دوسرے پر کے اندر شفا ہے۔ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ طبیب اعظم ہے، دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سائنس کی بنیاد جو ہے وہ آلات نہیں ہے، وہ کیمیکل نہیں ہے، وہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہے۔ جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ دین سچائی ہے وہ اس حدیث سے رسول اللہ کی سیرت کو، آپ کی سچائی کو سمجھ سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ تحقیق کرنے والوں نے پہلے تو مذاق اڑانے کے لیے، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے، اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے تحقیق کی کہ مکھی جو ہے وہ ہر جگہ پر، ہر چیز پر، ہر گند پر، ہر اچھی بری جگہ پر وہ بیٹھتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب تحقیق کی تو یہ دیکھ کر ششدر اور حیران رہ گئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ مکہ اور مدینہ کے اس علاقے میں کہ جن کا زمین کے ساتھ تیز ترین سفری راستہ نہیں ہے، کیسے انہوں نے بتا دیا واقعتاً مکھی کے ایک پر میں وبا ہے اور دوسرے پر کے اندر اس وبا کو ختم کرنے کے جو اثرات ہیں وہ کم از کم 10 گنا زیادہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف مولویوں کے نبی نہیں، چولوں والوں کے نبی نہیں، ڈبہ پیروں کے نبی نہیں، نعت پڑھنے والوں کے نبی نہیں، ریالوں پاؤنڈوں یوروں چندوں ماشاءاللہ جنت جنت والے دے نبی نہیں، ہر انسان کے نبی ہیں، ہر پڑھے لکھے کے نبی ہیں، ہر عام و خاص کے نبی ہیں، ہر انسان کے نبی ہیں۔ اور آپ کی نبوت کی معرفت صرف انسانوں کو نہیں، زمین و آسمان اور انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کو بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے آپ کی محبت پر رکھے اور آپ کی محبت پر موت